You should be grateful for the everything you have in your life. کیونکہ جو چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھنا آپ لوگوں نے. ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جب آپ کو مایوسی فیل ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز میرے پاس نہیں آئی, آپ نے اس کے اوپر ناشکری نہیں کرنی, نا امید نہیں ہونا, ناشکری نہیں کرنی. اللہ کو ناشکری سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. آج سب سے بڑا المیہ بینگ اے مسلم جو ہمارے اندر ہے, وی آر ناشکرے. ہمارے اندر ناشکری کی انتہا آ چکی ہے. اتنے زیادہ ناشکری ہم کرتے ہیں کہ یا جو بھی چیز ہو جائے, جو بھی کوئی ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہو جائے, یار میرے ساتھ ہمیشہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے, وائی می, وائی می, یہی کوشچن ہوتا ہے. اللہ سب کچھ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے بہتر بھی کرتا ہے. اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ وائی می, میرے ساتھ یہ اس طرح کیوں ہوا. تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے میرے بیٹا, وہ اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. اور جو چیز آپ کو نہیں دی اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہے. اللہ کے سامنے شکوہ نہ کرنا, کیونکہ جو چیز ابھی آپ کو چاہیے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی, اس میں آپ کا فائدہ ہے. کیونکہ جس نے لکھا ہی از دا بیسٹ آف رائٹرز, ہی از دا بیسٹ آف رائٹرز, اس نے آپ کے لیے وہ چیز نہیں لکھی تو اس کا مطلب وہ چیز آپ کے حق میں نہیں اچھی ہوگی. اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن یہ بات مجھے تب جا کر سمجھ آئی کہ چند سال قبل جو میری خواہشات تھیں, جو میری نیڈز تھیں, اور مجھے جب وہ نہیں ملتی تھی تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار میرے پاس کیوں یہ چیز کی کمی ہے, میرے پاس کیوں یہ نہیں ہے. لیکن ایک وقت آیا جب مجھے ریئلائز ہوا کہ یار اگر وہ چیز مجھے اس وقت ملی ہوتی تو مجھے اس کی قدر, اس کا احساس مجھے نہیں ہوتا. ایک شخص مجھے ملا, اس نے کہا کہ بڑا غریب آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں راستے میں چل رہا تھا تو میرے پیروں کی جو جوتی تھی وہ پھٹ گئی. اب میں غریب آدمی تھا, میرے پاس چپل لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے کہا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اس نے کہا ایک دم سے میری نظر فٹ پاتھ پر ایک بھکاری کے اوپر پڑی جس کے پاؤں نہیں تھے, ٹانگیں نہیں تھی اس کی. کہتے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو ایک فیلنگ آ گئی تھی دماغ کے اندر کہ میرے چپل پھٹ گئے, غریبی اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے, فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ چپل نہیں ہے پیر تو دیے نا, کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھوں کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آنکھ کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے اللہ کو. ایک اسلامی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے 600 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی اکیلے ایک جزیرے میں بیٹھ کر. 600 سال. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ نے کہا کہ میرے فضل سے جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو اس نے کہا یا اللہ میں نے آپ کی 600 سال تک عبادت کیا, آپ مجھے اس 600 سال کی عبادت کی وجہ سے جنت میں ڈالے نا. تو اللہ نے کہا آر یو شور, کہ آپ اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہو. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کی 600 سال کی عبادت لے کر آؤ. اس کی عبادت لائی گئی اور اللہ نے کہا کہ اس کو جو میں نے صرف آنکھوں کی بینائی دی ہے نا, ایک آنکھ کی بینائی جو میں نے اس کو دی ہے وہ ذرا لے آؤ. تو اس ایک آنکھ کی بینائی, دا آئی سائڈ آف ون آئی, وہ اس کے 600 سال کی عبادت کے اوپر حاوی تھے. اس 600 سال کی عبادت سے وہ ایک آنکھ کی بینائی کا بدلہ نہیں دے سکا. اللہ نے کہا کہ اب یہ تیرے اعمال ہے, اب تجھے جہنم ملتی ہے. اس نے کہا یا اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرما. تو کتنا مطلب مقام شکر ہونا. ایک انسان اگر شکر ادا کرے ہر لمحے اللہ کا, ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم تو نے انسان بنایا, تو نے ساری نعمتیں دی ہیں. کون اس طرح کا آدمی ہے جو بھوکا سوتا ہے رات کو. آج جو ہے نا پیسوں کے پیمانوں کے اوپر ہم تولتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار اس کے پاس زیادہ مال ہے, میرے پاس کم مال ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے زیادہ مال آپ کے لیے وبال بن جائے, زیادہ مال آپ کے لیے وبال بن جائے, اللہ اس لیے آپ کو نہیں دے رہا. برنگ پاور آف گریٹیٹیوڈ ان یو, گریٹیٹیوڈ لے کر اپنی زندگی کے اندر شکر ادا کرنا سیکھو اللہ کا. اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے تھے کوہ طور پر, تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کو حواری کہا جاتا ہے. راستے میں ان کا ایک حواری ان کو ملا اور انہوں نے کہا کہ کہاں جانا. انہوں نے کہا اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں.
انہوں نے کہا کہ اللہ کو کہیے گا میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس مال کو کہاں پر خرچ کروں، تو اللہ سے کہے کہ میرے مال میں تھوڑی کمی کر دے۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی دیر آگے گئے، ایک اور انسان ملا۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ میں کیا، تمہارا کیا معاملہ؟ اس نے کہا اللہ کو جا کے کہیے گا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال زیادہ دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے واپسی پر آئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ ایک کو کہو جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کو کہو کہ ناشکری شروع کر دے، اور جس کے پاس مال کم ہے اس کو کہو کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے والے کو کہا کہ تم اللہ کی ناشکری شروع کر دو۔ اس نے کہا میں اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، اس پہ بھی میں اللہ کی ناشکری کروں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ نے مزید بہتری، مزید برکتیں ڈال دی، اور کبھی ہو گیا اس کا رزق۔ اور جو دوسرا انسان تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ میسج دیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اس نے اللہ سے گلہ کیا، اس نے کہا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، مجھے اللہ نے دیا کیا جو میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو کہتے ہیں ایک ہوا کا جھونکا لگا اور اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اس سے لے کے لے گئے، وہ کپڑے ہوا سے اڑا کے لے گئے۔ تو کم سے کم ہمارے پاس بدن کے اوپر، بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے ایک خوبصورت جسم دیا ہے، جسم کو قوت دی ہوئی ہے، کس چیز کی ہم ناشکری کریں؟ ہم اپنی ناکامیوں کو، اپنے چیزوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ یار میری بینائی نہیں ہے، میری آئی سائٹ نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک عورت گزری ہے جس کا نام ہے ہیرن کیلی۔ میں نے غالباً پہلے بھی بتایا ہوگا آپ لوگوں کو، ہیرن کیلی جو تھی وہ بائی برتھ وہ بلائنڈ بھی تھی، وہ ڈیف بھی تھی، اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ مطلب ایک ہی انسان کے اندر وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، اور وہ جو ہے سن بھی نہیں سکتی، گونگی، بہری، اندھی بھی ہے، تو ہیرن کیلی نے کیا کیا، اس نے اس حال میں بھی اللہ کا مطلب جو اس کا جو بلیف تھا اللہ کے بارے میں، تو اس نے ناشکری نہیں کہ مجھے جو ہے نا اوپر والے نے بلائنڈ پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے آئی سائٹ نہیں دی، بولنے کی قوت نہیں دی، سننے کی قوت نہیں دی۔ نارملی ایسا کیس بہت کم ہوتا ہے، جو یہ تینوں ایک انسان میں نہیں ہوتے، بہت کم ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب اس کے اندر وہ گریٹیٹیوڈ آیا، وہ پاور آف گریٹیٹیوڈ جب اس کے اندر آئی، اس نے وہ شکر ادا کرنا سیکھا، اس خیال سے وہ باہر آئی، اس نے کہا جو باقی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے، سوچنے کی قوت تو دی ہے نا اللہ نے، اور صرف اس پاور آف تھاٹ سے، اس سوچنے کی قوت سے اس نے 5 کتابیں لکھی، 5 کتابیں لکھی اس نے۔ وہ لکھی کس طرح، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن صرف شکر ادا کرنے سے وہ خیال اپنے، اور ناشکری کر کے ہم اپنے آپ کو اصل میں ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مزید سٹریس کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارا رسک بھی کم ہوتا ہے۔ اگر ایک ورڈ ہم بول ڈالیں، جس حال میں بھی ہو ہم خوش رہنا سیکھ لیں، ہم صرف کہتے ہیں یار الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو نعمتیں ہیں وہ تو ہے نا ہمارے پاس۔ اپنے سے کم لوگوں کو اگر ہم دیکھیں، ایسے لوگ ہیں جن کو 3 وقت کھانا میسر نہیں ہے، پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے، گندا پانی پیتے ہیں وہ، ہمیں تو پینے کو صاف پانی بھی میسر ہے۔ بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے اگر کبرڈ کو کھولا جائے یا واٹر کو دیکھا جائے تو بھرا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آج کون سے کپڑے نکال کر پہنے، اس کے باوجود اتنی ناشکری۔ پھر کچھ لوگ ملتے ہیں، جی اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے، کیوں مجھے جو چیز چاہیے وہ مجھے نہیں مل رہی۔ اکثر یہ سوال مجھے سننے کو ملا ہے، بہت زیادہ سننے کو ملا ہے کہ جو چیز میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ دیکھو خواہشات جو ہیں وہ بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوئی۔ ایک بادشاہ کو پوچھو نا، بادشاہ کو، کنگ ہوتا ہے وہ، اس کے پاس ویلتھ ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ اس کی بھی خواہشات ہوں گی جو نہیں پوری ہو سکتی۔ خواہشات کسی کی نہیں پوری ہو سکتی۔
لیکن جو سوال ہے کہ وہ چیز جو آپ کو نہیں مل رہی، جس کے بارے میں آپ اللہ سے گلہ کر رہے ہو، اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، آپ ناشکری کر رہے ہو کہ کیوں مجھے نہیں مل رہی، ہو سکتا نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لو، یقین جانو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی سے وہ ڈپریشن، وہ سٹریس نکل جائے گا۔ تو only do one thing, have power of gratitude, bring gratitude in your life۔ اپنی زندگیوں کے اندر شکر لے کر آؤ، شکر کرنا سیکھو، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو گے، دیکھو کہ زندگی کس طرح رخ بدلتی ہے، آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں کے اوپر کیسے چڑھتے ہو۔